السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے سبق میں ہم نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 8 حروف مدہ کو پڑھیں گے۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر۔ حروف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے جو تختیاں آنے والی ہیں نورانی قاعدے کی، اس میں حروف مدہ بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے تختی پڑھی آبادن، اخذا، آزینہ والی، اس میں حرکات استعمال ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر ہم حروف مدہ کو پڑھیں گے، اور جب آگے والی جو بھی تختیاں آئیں گی ان میں یہ حروف مدہ استعمال ہوں گے۔ تو ہمارے اس چینل پر ڈیلی ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ نورانی قاعدہ قرآن مجید کو آسان تجوید اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تین۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سین، سا سو سی۔ دیکھیں ہم نے انہیں صرف ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ دیکھیں یہ جزم ہوتی ہے، اسے کہ سکون بھی کہتے ہیں اور جزم بھی کہتے ہیں۔ اگر واو ساکن جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوگی اس حرف کو ہم ساکن پڑھیں گے، جیسا کہ واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، جس حرف کے اوپر یہ جزم ہوگی اس حرف کو ہم ساکن پڑھیں گے۔ اور یہ جو حرف ہیں ہم نے پہلے حرف کو مکمل پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے الف کو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم ہا کو تھوڑا پڑھیں اور اس کے بعد الف کو زیادہ پڑھیں، نہیں، یہ جو حرف ہیں ان کو ان کی مقدار کھینچنا ہے اور پھر اس کے ساتھ جو بھی حرف ہو اس کو ہم نے ملانا ہے، جیسا کہ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش حو، ہا یا زیر حیم، ہا حو حیم۔ دیکھیں یہ حروف مدہ تین چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ پہلی چیز حرکات، جو پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے سبق میں، حمزہ زبر آ، حمزہ زیری، اس میں سے، اور دوسرا یہاں پر آ گئی الف۔ یہ دو چیزیں اور یہ تین، ہا الف اور زبر۔ آگے کیا ہے؟ آگے ہے پیش اور آگے ہے زیر، جیسا کہ ہم نے پہلے تختی میں پڑھا تھا، حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ ان کو ہم نے نہ تو کھینچ کر پڑھا تھا اور نہ ہی جھٹکا دے کر پڑھا تھا، تو انہیں ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے ایک الف کی مقدار۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش حو، ہا یا زیر حیم، ہا حو حیم۔ خو الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خیم، خا خو خیم۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ریم، را رو ریم۔ دیکھیں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے یہاں پر کہ اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم را کو موٹا پڑھیں گے، جب را کے نیچے زیر ہوگی تو ہم را کو باریک پڑھیں گے۔ را رو ریم۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زیم، زا زو زیم۔ طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زیر طی، طا
طو طیم ظا الف زبر ظا ظا واو پیش زو ظا یا زیر ظیم ظا زو ظیم فا الف زبر فا فا واو پیش فو فا یا زیر فیم فا فو فیم ہا الف زبر ہا ہا واو پیش ہو ہا یا زیر ہیم ہا ہو ہیم یا الف زبر یا واو پیش یو یا زیر یم یا یو یم حمزہ الف زبر آ حمزہ واو پیش او حمزہ یا زیر ایم آ او ای دیکھیں اگر الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش نہ ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے الف، لیکن جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکات آ جائے چاہے وہ زبر ہو زیر ہو پیش ہو کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش جو بھی ہو تو یہ الف الف نہیں رہے گی، یہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گی. جیسا کہ یہ تو حمزہ الف زبر آ ہم نے پڑھ لیا. آگے الف اور واو ہے، ہم اس کو بھی حمزہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش ہے. ہم نے جب بھی الف کے اوپر پیش کوئی بھی حرکات لگ جائے گی تو ہم الف کو الف نہیں پڑھیں گے، اسے حمزہ پڑھیں گے. جیم الف زبر جا جیم واو پیش جو جیم یا زیر جیم جا جو جیم. دال الف زبر دال دال واو پیش دو دال یا زیر دیم دا دو دیم. ذال الف زبر ذال ذال واو پیش ذو ذال یا زیر ذیم ذا ذو ذیم. سین الف زبر سا سین واو پیش سون سین یا زیر سیم سا سو سیم. شین الف زبر شام شین واو پیش شو شین یا زیر شیم شام شو شی. صاد الف زبر صاد صاد واو پیش سوم صاد یا زیر صیم صاد صوم صیم. ضاد الف زبر ضاد ضاد واو پیش زوم ضاد یا زیر ضیم ضاد زوم ضیم. عین الف زبر عام عین واو پیش عوم عین یا زیر عیم عام عوم عیم.